کے اندر آنے کے باوجود توحید کو نہیں جانتے ہوتے، لہذا اللہ کے ساتھ غیر اللہ، اسی کی مخلوق کو ہم نے باندھ رکھا ہوتا، اپنے دل میں ان پر آسیں اور امیدیں ہم نے گانٹھ رکھی ہوتی۔ اور یہ مسئلہ میرے بھائیوں بڑا ہی حساس ہے، بہت سینسیٹیو اور بہت سیریس مسئلہ۔ ہماری مغفرت، ہمارا خیر و شر، ہماری قسمت و تقدیر میں رد و بدل، ہمارے غیب سے فیصلے، یہ سارے کا سارا اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کے رسول کا کام نہیں ہے۔ ہماری مناجات، فریادیں، آسیں، امیدیں، ہمارے گناہوں کی مغفرت، ہماری جنت میں داخلہ، ہمارا حوض کوثر سے پانی پیا جانا، ہمارا جنتوں میں داخل ہو جانا، قبر کے عذاب سے بچایا جانا، یہ سارے کا سارا کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ خالص موحد یہ اللہ ہی کے ساتھ مانتا ہے، مگر بناسپتی موحد یہی عقیدہ نبی کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ سو جب وہ نبی کے ساتھ جوڑ لیتا ہے تو پھر اس کا حج عقیدے کے ساتھ ہی مارا جاتا ہے۔ سو کتنے حج کو جانے والے ہیں جن کے ذہن میں عقیدہ کیا ہے کہ اگر مولا مدینے والا مجھے بلا لے اور میری عرضی کی پذیرائی، میری گزارش کو سماعت مل جائے تو میرا بھی بھاگ کھل اٹھے، مقدر سنور جائے، مجھے بھی روضہ رسول پر حاضری کا موقع مل جائے، میں جا کے وہاں اپنی درخواست لگا دوں، یا رسول اللہ مجھے پکڑ لیجئے، مجھے بچا لیجئے، میرے گناہ معاف کر دیجئے، مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ جانے کیسے کیسی باتیں، خواہشیں، آرزویں، وہ ساری کی ساری جو اللہ کی عبادت کا خاصہ ہے وہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ جوڑ لی۔ سو ایسا بیچارہ بناسپتی ڈالڈا مسلمان جب وہ حج کو جاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی تصور ہوتا ہے کہ مدینے والے نے کرم فرمایا ہے، مجھے طلب فرما لیا ہے۔ واللہ یہ باتیں ہم نے سنی، حج میں اس کا نام آ جائے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر کی زیارت کا موقع عطا کیا، توفیق بخشی۔ اس کے دل میں یہ ہے کہ وہ جو میں روز خواہش و آرزو رکھتا تھا اور اپنے پیروں سے، اولیاؤں سے واسطے ڈالتا تھا نبی اکرم کی دربار میں، تو میری وہاں سنوائی ہو گئی ہے اور مجھے مدینے والے نے طلب فرما لی۔ اب آؤ تھوڑی دیر کے لیے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر وہ معتقد توحید کا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو پڑھایا، اللہ کی قسم اس معتقد کو سامنے رکھ کر پھر آج کے 2003 کے مسلمان کے اس عقیدہ پر تجزیہ کر لو، یہ عقیدہ خالصتاً اسلام سے خارج ہے۔ حج کی توفیق اللہ دیتا ہے، ایک حج کی نہیں، ساری دعاؤں کو شرف قبولیت اللہ بخشتا ہے۔ اللہ نے کسی نبی کے ہاتھ میں اور خاص کر اس قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے کسی کی عرضی خیر و شر کی نہیں رکھی۔ انبیاء اس بات کے لیے دنیا میں بھیجے ہی نہیں گئے کہ وہ لوگوں کی تقدیر، ان کی اجل، ان کے مسئلے، ان کے معاملے حل کریں۔ انبیاء دنیا میں اس لیے بھیجے گئے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف گائیڈ کریں، اللہ سے ان کو قریب کریں، اللہ کی قدرتوں، طاقتوں، قوتوں کا احساس، یقین لوگوں کو دلائیں۔ سو معافی، بخشش، توفیق، رحمت، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، غیر اللہ کے ہاتھ میں نہیں۔ عبادتوں کی توفیق
درجات کی بلندی، مناجات کا قبول کیا جانا، یہ سارے کا سارا الوہیت اور ربوبیت کا عمل ہے، یہ رسالت کا عمل نہیں ہے۔ رسالت کا منصب کیا ہے؟ یاد رکھو روزے دارو، حج کرنے والوں، حج کو جانے والوں، واپس آنے والوں، اللہ کی قسم اگر ہم نے منصب رسالت، مقام الوہیت دونوں کو خلط ملط کر دیا، ہم نے اس کو الگ الگ نہ سمجھا، تو ہمارا ایمان، عقیدہ، تراویح، تہجد کچھ بھی قبول نہیں۔ الوہیت، ربوبیت یہ اللہ کی شان ہے، یہ اس کا مقام ہے، اور رسالت یہ اللہ کی ڈیوٹی ہے جو اللہ نے نبیوں کو دی۔ رسالت اور نبوت یہ ڈیوٹی ہے، اور الوہیت و ربوبیت یہ مقام و منصب ہے، یہ قدرت و طاقت ہے، وہ ذمہ داری و مسئولیت ہے۔ اس ذمہ داری اور مسئولیت کا دائرہ صرف وہاں تک ہے جہاں تک اللہ نے اپنے نبی کو ڈپیوٹ کیا۔ اللہ اکبر، اے نبی تیرے ذمہ کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مبلغ ہے، مبلغ، رسول، نبی، خبر دے گا، رسالت پہنچائے گا، تبلیغ کرے گا۔ کس چیز کی؟ اپنی طرف سے کسی چیز کی نہیں، ما انزل الیک من ربک، جو تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، تو اس کو پہنچانے کا مسئول ہے، ذمہ دار ہے، تیرا یہ فریضہ ہے۔ ادرکنی اغثنی کے نعروں کا جواب دینا، سلام و صلاتوں کی بلٹیاں وصول کرنا، امتیوں کو باقاعدہ بشارتیں دینا، خوابوں میں جا جا کے زیارتیں کروانا، خفیہ مسافے کروانا، یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے۔ منصب رسالت کی ذمہ داری تبلیغ شریعت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے نبی محمد اگر آپ نے تبلیغ کے کام میں کوتاہی کر دی، اس کا معنی آپ نے رسالت کی ذمہ داری کو کما حق ادا نہیں کی۔ ہم نے خلط ملط کر دیا، ربوبیت، الوہیت اور نبوت و رسالت، گویا ہم نے ملا جلا دیا خالق و مخلوق کو، عابد و معبود کو، رب اور اس کے عبد کو۔ اللہ نے اپنے نبی سے پوچھا اے نبی تو کیسا رسول بننا چاہتا ہے؟ عبدن رسولا کہ ملکن رسولا؟ نے فرمایا یا اللہ عبدن رسولا، میں تو تیرا عبد رسول بننا چاہتا ہوں۔ ہم نے اور ہمارے مولویوں اور پیروں اور فقیروں اور ہمارے گدی نشینوں اور خواجگان اور ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، بہت بڑا سلسلہ اس وقت دائرہ اسلام کے اندر، مگر عمل سارے کا سارا اسلام سے مغایرت کا اور اسلام سے دشمنی کا۔ ہم نے ان سارے تصورات کو، ان عقائد کو، ان بنیادوں کو خلط ملط کر دیا، اور تصور ہم نے کیا بنا کے اب پیش کیا ہے کہ اللہ نے اپنے سارے کام نبی کو سونپ کر خود ریٹائرمنٹ لے لی ہے، علیحدہ ہو گیا ہے، سارے کا سارا اب امت کی بخشش کا اور امت پر رحمتوں کا اور برکتوں کا اور تقدیروں کا اور نظاموں کے چلانے کا سب کام نبی کے ہاتھ میں دے دیا۔ سو ہمارا 70%، 65% حصہ آبادی کا نبی کو ویسے ہی پکارتا ہے جیسے اللہ کو پکارتا ہے۔ برابری کا درجہ اور برابری بھی ہمارے تصور میں ہے، ورنہ حقیقت میں ہمارے بھلکڑ مسلمان نے یہ تصور باندھ لیا کہ اللہ جس کو پکڑے تو محمد چھڑا دے، پر محمد جس کو رد کر دے اس کو اللہ پکڑ ہی نہیں سکتا۔